السلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ ان کی بھی انسانوں کی طرح آبادیاں بڑھتی تھی، وہ بھی اسی طرح خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن پھر انہوں نے دنیا میں شر و فساد پھیلایا، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی۔ دوستوں، ابلیس بھی انہی جنات میں سے ایک تھا، جس نے بعد میں فرشتوں کے درمیان بہت ہی عزت پائی اور جنت کا نگہبان بنا، لیکن غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال پھینکا اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت کر دی۔ دوستوں، پھر یوں ہوا، شیطان نے بھی اپنی نسل بڑھائی، جو کہ آگے جا کر انسانوں میں وسوسے اور انسانوں سے برے کام کرواتی تھی، لیکن ان میں ایک جن ایسا بھی تھا جس نے اپنے ہی شیطانوں کے خلاف بغاوت کر دی اور وہ نیک اور صالح بن گیا۔ دوستوں، اس جن کا نام حامہ تھا۔ دوستوں، حامہ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے۔ حامہ جو کہ ہیم کا بیٹا ہے، اور ہیم لاقیس کا، اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک فقیر مرد ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن کی سی ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں، اور ہیم لاقیس کا بیٹا ہے، اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اور تیرے درمیان میں دو ہی پشتے ہیں، بتا تیری عمر کیا ہوگی؟ حامہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے تھوڑی کم میری عمر ہے، اس لیے کہ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کچھ برس کا بچہ تھا، لیکن بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا، اور لوگوں کا غلہ اور کھانا چرا لاتا تھا، اپنی خوش و قربا سے بدسلوکی کرنے کے وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بچپن کے عمل تو ایسے ہیں، جوانی اور بڑھاپے کے کام بھی ویسے ہوں گے، تو بہت برا شخص ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ کو ملامت نہ کیجیے، اس واسطے کہ میں اب توبہ کرنے آیا ہوں، اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی، اور 1 سال ان کی مسجد میں رہا، اور پھر حضرت ہود اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں رہا ہوں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی اور ان سے توریت سیکھی۔ ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا نصیب ہوا تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو اب اس امانت کے بار کے ادا کرنے کے واسطے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی میری آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے مجھ کو کچھ قرآن شریف تعلیم فرمائیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صورتیں اس کو تعلیم فرمائی، اور آپ نے اس سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے حامہ، جس وقت تجھ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وفات پائی، اور اس کے بعد اس جن کی موت کی خبر ہم کو نہیں ملی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔